اللہ ڈاکٹر صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اب میں ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے ذہن و دماغ کو، آپ کے قلوب کو اسی ایمانی، روحانی و عرفانی ماحول کے اندر لے چلنا چاہتا ہوں اور لے جانا چاہتا ہوں، اور میں اب درخواست کر رہا ہوں جمعیت علماء اتر پردیش کے صدر محترم جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد کے محتمم اور امیر شریعت حضرت مولانا سید اشہد رشیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے کہ حضرت والا اپنے قیمتی خطاب سے ہم سامعین کو مستفید فرمائیں۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ یہ اب آپ آ جاؤ، جو اس میں گونج ہے یہ بھی ختم کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز نہیں آ رہی ہے؟ زور سے جواب دو۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير۔ يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، صدق الله مولانا العظيم۔ حضرات علماء کرام، معزز حاضرین اور نوجوان ساتھیوں، آج کی یہ مجلس بڑی مبارک اور مقدس مجلس ہے۔ جن بچوں نے
قرآن کریم اپنے سینے میں محفوظ کیا، ان کے سروں پر دستار باندھی گئی۔ اس مجلس کا تعلق قرآن کریم سے ہے، اور قرآن کریم اللہ کی مقدس کتاب ہے۔ جس کا تعلق قرآن سے جڑ گیا اس میں بھی تقدس اور برکت پیدا ہو گئی۔ یہ جلسہ بڑا متبرک جلسہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس جلسے میں شرکت کر کے اس سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، میرے دل میں ایک درد اور ایک دکھن ہے۔ میں چاہتا ہوں اپنے دل کا درد آپ کے سامنے رکھوں، اور وہ درد و تکلیف یہ ہے کہ آج ساری دنیا میں اگر سب سے زیادہ ذلیل اور بے عزت کوئی قوم ہے تو وہ مسلمان ہے، جس کی نہ جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ عزت و آبرو محفوظ ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں پانی سے زیادہ سستی اگر کوئی چیز ہے تو وہ مسلمان کا خون ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج کل امت جن احوال میں گھری ہوئی ہے، ہمیں ان حالات میں اپنی زندگی کے راستوں کو منتخب کرنا اور متعین کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم نے آنکھیں بند کیے رکھی اور حالات میں پھنسنے کے باوجود اپنی کمیوں پر نظر ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوئے اور اپنے مستقبل کو روشن کرنے کی فکر نہیں کی، تو یاد رکھو آگے آنے والی نسلیں ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گی۔ دوستوں اور ساتھیوں، جو حالات اس وقت صرف ہندوستان کے ہی نہیں ساری دنیا کے ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ امت کہاں مار کھا رہی ہے؟ وہ کون سی کمزوری ہے جو امت کے لیے نقصان کا ذریعہ بن رہی ہے؟ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ایک بات کہتا ہے، اور وہ عجیب و غریب بات ہے۔ فرماتا ہے دنیا میں کوئی تمہارا دشمن نہیں ہے۔ مصیبتیں اور پریشانیاں جو آ رہی ہیں، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ قرآن کے الفاظ میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اللہ کہتا ہے جو مصیبتیں بھی آ رہی ہیں، جن پریشانیوں نے تمہارے گھروں کے دروازوں کو دیکھ لیا ہے، اور جن بلاؤں اور آفتوں سے امت جھوج رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ خدا کہتا ہے اس کی وجہ صرف تمہارے اپنے برے کرتوت ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، زمین و آسمان کا مالک کہہ رہا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، وہ کہہ رہا ہے کہ جس نے اس دنیا کو بنایا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آؤ ہم غور کرتے ہیں کہ ہمارے برے کرتوت میں سے وہ کون سا سب سے برا عمل ہے جو ہم سے سرزد ہو رہا ہے، اور جس کی وجہ سے خدا کی رحمت کے دروازے بند ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر غور کرو گے تو ایک چیز تم امت میں ہر جگہ پاؤ گے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آج امت کا رشتہ اللہ کے کلام سے ٹوٹتا چلا جا رہا ہے۔ قرآن کریم سے رشتے کا تعلق کا ٹوٹنا یہ تمام مصیبتوں اور بربادیوں کی بنیاد ہے۔ کتنے مسلمان یہاں بیٹھے ہیں، کسی کی عمر 30 سال ہے، کسی کی 60 سال ہے، کسی کی 50 سال ہے، اور اس مجمع میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو 60 سال اور 50 سال کے ہو گئے، مگر ابھی تک انہیں صحیح انداز سے
قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا۔ اس مجمع میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کو صبح سے شام تک ہوٹلوں میں بیٹھنے کا، دکانوں پر جانے کا، کھیت پر کام کرنے کا موقع ملتا ہے، مگر 24 گھنٹے میں تھوڑا سا بھی وقت قرآن کریم کو پڑھنے کا نہیں ملتا۔ آج امت قرآن کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں، قرآن کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اور جو قرآن کو پڑھے گا نہیں، سمجھے گا نہیں، بتاؤ وہ قرآن پر عمل کیسے کرے گا؟ یاد رکھو، قرآن کریم صرف اس لیے نازل نہیں کیا گیا کہ جب اسے دیکھو تو بوسہ دے دو۔ قرآن صرف اس لیے نازل نہیں ہوا کہ برکت حاصل کرنے کے لیے اس کو گھروں کی الماریوں میں سجا کے رکھو۔ قرآن کریم اللہ نے کیوں نازل کیا؟ اللہ نے قرآن تو صرف اس لیے نازل کیا تھا کہ اس کے بندے اس کو پڑھ کر اپنی زندگی قرآن کی تعلیمات کے مطابق گزاریں۔ آج بندوں کا رشتہ اللہ کے کلام سے ٹوٹ گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ہمارے دشمنوں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ نہ مسلمان کی جان کی کوئی حیثیت، نہ مال کی کوئی حیثیت، نہ عزت و آبرو کی کوئی حیثیت۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت کو خوش کرنا ہے اور اپنے حالات کو درست کرنا ہے، تو آؤ ہم ایک عہد کریں۔ آج کے اس جلسے میں بیٹھ کر یہ عہد کرو کہ زندگی کے آخری سانس تک روزانہ قرآن کریم کو پڑھ کر کے اس پر عمل کی کوشش کرتے رہیں گے۔ کیوں بھائی کرو گے انشاءاللہ؟ جو لوگ قرآن پڑھنا نہیں جانتے، میں ان سے کہتا ہوں قرآن پڑھنا سیکھو۔ عمر تمہاری 60 سال ہو گئی ہے، فکر مت کرو۔ 80 سال ہو گئی ہے، فکر مت کرو۔ قرآن پڑھنا سیکھو۔ ہم نے اپنے ہاں تعلیم بالغان کا سلسلہ شروع کیا۔ بڑی عمر کے لوگ جو قرآن نہیں پڑھے ہوئے تھے انہیں قرآن پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا۔ تو ایک بڑے میاں جن کی عمر 80 سال تھی وہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے مولوی صاحب آپ کہتے ہو پڑھو، میری عمر 80 سال ہے، میرے پیر تو قبر میں لٹک گئے ہیں، میں پڑھنا شروع کروں گا تو پورا تو ہو نہیں پائے گا میرا، تو فائدہ کیا پڑھنے سے؟ میں نے ان سے کہا تم آج سے ہی پڑھنا شروع کر دو، پورا ہو یا نہ ہو، اگر ایک آیت، ایک سورت اور ایک پارہ پڑھنے کے بعد بھی تمہاری وفات ہو گئی تو مجھے یقین ہے کہ خدا کل میدان محشر میں قرآن پڑھنے والوں کی فہرست میں تمہارے نام کو شامل کر دے گا۔ آدمی جو کر سکتا ہے وہ کرے اور اپنے رب کے ساتھ خیر کی، بھلائی کی امید رکھے۔ تم جیسی امید اللہ کے ساتھ رکھو گے خدا ویسے ہی معاملہ تمہارے ساتھ کرے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، قرآن کیا کہتا ہے اور ہمیں زندگی کس طرح کی گزارنی چاہیے، میں نے اس کے حوالے سے چند آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں تاکہ آپ کو یہ بتایا جا سکے کہ قرآن کریم میں کیسے ہیرے اور جواہرات موجود ہیں، قرآن کی تعلیمات کیسی ہیں۔ میں ان آیات کی تشریح اور اس کی تفسیر آپ کے سامنے رکھوں گا، مگر میری ایک شرط ہے، اور شرط یہ ہے کہ اس بات کا عہد کرو کہ انشاءاللہ جو کچھ سنو گے اس پر عمل کرو گے۔ تفریح کے لیے اگر جلسے میں آئے ہو تو کل خدا کے ہاں پکڑ ہوگی، اور اگر سیکھنے کے لیے آئے ہو، عمل کی نیت سے آئے ہو، تو خدا آپ کو آنے پر، بیٹھنے پر، سننے پر اجر و ثواب سے مالا مال فرمائے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں نے قرآن کریم کی چند آیتیں پڑھی ہیں، وہ آیتیں بڑی عجیب و غریب ہیں۔ آپ نے نام سنا ہوگا، ایک شخص گزرے ہیں جن کا نام ہے حکیم لقمان۔ کیوں بھائی نام سنا ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں وہ اپنے زمانے کے نبی تھے، مگر جمہور کی رائے یہ ہے، اکثر علماء اور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے کے نبی نہیں بلکہ اپنے زمانے کے ولی تھے، اور اللہ نے ان کو ایک خوبی عطا کی تھی۔
کہ ان کی زبان سے جو باتیں نکلتی تھیں اس سے لوگوں کی زندگیاں سدھر جاتی تھی. تو لوگ دور دراز کا سفر کر کے حکیم لقمان کی مجلس میں آ کر بیٹھتے اور ان کی زبان سے نکلی ہوئی نصیحتوں کو سنتے اور اپنی زندگیوں کو سدھارنے میں کامیاب ہو جاتے. حضرت لقمان کی وفات کا وقت آیا تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو بلا کر اس کو کچھ نصیحتیں کی تھیں. سوچو، لقمان نے وفات سے پہلے اپنے گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کر اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی تھیں وہ کتنی قیمتی تھی. اس کا اندازہ لگانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ لقمان نے گھر کے کسی کمرے میں بیٹھ کر اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی تھی، رب ذوالجلال نے ان نصیحتوں کو جوں کا توں قرآن کریم میں ذکر کر دیا. گویا اللہ یہ اعلان کرتا ہے کہ یہ نصیحتیں صرف لقمان کے بیٹے ہی کے لیے مفید نہیں ہیں بلکہ رہتی دنیا تک آنے والے ہر انسان کے لیے مفید ہے. تو اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا جب تک چاند سورج رہے گا قرآن اس دھرتی پر باقی رہے گا، اور جب تک قرآن رہے گا حضرت لقمان کی یہ نصیحتیں بھی امت کے سامنے دہرائی جاتی رہیں گی، پڑھی جاتی رہیں گی، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے. میرے دوستو، سورہ لقمان میں وہ نصیحتیں مذکور ہیں. اگر میں ان تمام نصیحتوں کو ذکر کروں تو آج کی رات نہیں کئی راتیں گزر جائیں گی مگر بات مکمل نہیں ہوگی. اس لیے میں نے ان نصیحتوں میں سے 4 نصیحتوں کا انتخاب کیا ہے جو ان 2 آیتوں میں ذکر کی گئی. میں ان 4 نصیحتوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ میری نہیں ہے، یہ اللہ کی نصیحت ہے. اب یہ لقمان کی نصیحتیں نہیں رہیں، جب قرآن میں آ گئیں تو یہ اللہ کی طرف سے ہمارے سامنے آنے والی نصیحتیں ہو گئیں. آؤ ہم طے کریں کہ انشاءاللہ ہم خدا کی ان نصیحتوں کو سن کر کے ان پر عمل کریں گے. ان 4 نصیحتوں میں سے پہلی نصیحت، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ. حضرت لقمان کیا کہتے ہیں؟ مسلمانوں غور سے سنیں. حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، میری ایک نصیحت کو ہمیشہ یاد رکھنا. اے ابا جان، وہ کیا نصیحت ہے؟ فرماتے ہیں میری نصیحت یہ ہے کہ اے بیٹے، ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ تو نے دنیا میں رہتے ہوئے کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل کیا، اتنا چھوٹا عمل جو رائی کے دانے کے برابر ہے، اور وہ چھوٹا سا رائی کا دانہ زمین کی تہ میں چھپا ہوا ہے یا آسمان کے گوشوں میں لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہے. میرے بیٹے یاد رکھنا، کل قیامت کے دن خدا تیرے اس چھوٹے سے عمل کو بھی تیرے سامنے پیش کر دے گا. کیا مطلب؟ حضرت لقمان یہ پہلی نصیحت کرتے ہیں کہ اے بیٹے، دنیا میں رہتے ہوئے جب کسی کام کو کر تو یہ سوچ کے کر کہ کل اس کا حساب دینا پڑے گا. جب آنکھ سے کچھ دیکھ تو یہ سوچ کے دیکھ کل اس کا حساب دینا پڑے گا. جب کان سے کچھ سن تو یہ سوچ کے سن کل اس کا حساب دینا پڑے گا. جب زبان سے کچھ بول تو یہ سوچ کے بول کل اس کا حساب دینا پڑے گا. جب حلق سے کوئی لقمہ نیچے اتار تو یہ سوچ کے اتار کل اس کا حساب دینا پڑے گا، کیونکہ تیرا چھوٹے سے چھوٹا عمل تیرا رب تیرے سامنے پیش کرے گا اور پوچھے گا تو نے یہ کام کیوں کیا. میرے دوستوں اور ساتھیوں، حقیقت یہ ہے جس کے دل میں حساب کا یقین بیٹھ جائے اللہ رب العزت اس کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے گا. جس کے دل میں حساب کا یقین بیٹھ جائے خدا اس کو نیک کاموں کو انجام دینے کی توفیق سے مالا مال فرمائے گا.
اور جس کا دل حساب کے خوف سے اور یقین سے خالی ہو تو یاد رکھو اس میں اور جانور میں پھر کوئی فرق نہیں رہتا۔ آج یہ مسلمانوں کی بھیڑ بیٹھی ہے، میں تم سے پوچھتا ہوں کہ آج یہ بتاؤ کہ ہمارے جوانوں کی آنکھیں گناہ کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی ہیں؟ بولو بھائی، کان گناہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ ہماری زبانیں بکواس کرتی ہیں کہ نہیں کرتی ہیں؟ ہم کمائی کے میدان میں حرام و حلال کے فرق کو بھول چکے ہیں۔ گناہوں کی دلدل میں گلے تک دھسا ہوا امت کا یہ فرد اللہ سے رحم کی بھیک مانگتا ہے تو کہاں سے رحمت کے دروازے کھلیں گے؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، جب گناہ کا جذبہ دل میں پیدا ہو اور گناہ کرنے کا ارادہ کرو تو ایک بزرگ اپنے شاگرد سے، اپنے مرید سے کیا کہتے ہیں؟ آخری نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری صرف ایک نصیحت یاد رکھنا کہ اگر گناہ کرنے کا جذبہ دل میں پیدا ہو تو دنیا میں کوئی ایسی جگہ دیکھ لینا جہاں تم خدا کی نظروں سے چھپ کر کے گناہ کر سکو۔ اگر کوئی ایسی جگہ ملے تو گناہ کرنا، اور اگر نہ ملے تو کبھی گناہ کا ارادہ مت کرنا۔ وہ نوجوان جو گھر کے کمروں میں بند ہو کر، اندر سے کنڈی لگا کر، موبائل ہاتھ میں لے کر بلو پکچریں دیکھتے ہیں، فلمی گانے سنتے ہیں اور مطمئن ہو کے بیٹھتے ہیں کہ کمرے کا دروازہ بند ہے، نہ ماں آ سکتی ہے، نہ باپ آ سکتا ہے، نہ بھائی آ سکتا ہے، نہ بہن آ سکتا ہے، وہ نوجوان سن لے کان کھول کے کہ کوئی آئے یا نہ آئے، 70 پردوں کے پیچھے بھی تیرا رب تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ بتا کل اپنے رب کو کیا جواب دے گا؟ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو پہلی نصیحت فرماتے ہیں کہ اے بیٹے، جب دنیا میں کچھ کر تو یہ سوچ کے کر، کل مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں جو ہماری نیکیوں کو بھی لکھ رہے ہیں اور ہمارے گناہوں کو بھی لکھ رہے ہیں۔ آؤ ہم طے کریں کہ ہر قدم پر گناہ سے بچنے کی کوشش کریں گے اور اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں گے۔ جو گناہ سے بچنے کی کوشش کرے گا خدا کی رحمت کے دروازے اس کے لیے کھلیں گے، اور جو گناہ کی دلدل میں دھسے گا اس کی دنیا بھی برباد، اس کی آخرت بھی برباد۔ آج امت کے دل سے خوف خدا نکل گیا ہے، حساب کا یقین نکل گیا ہے۔ یاد رکھو، جب تک ہم اپنے کیے کا حساب اپنے رب کے سامنے نہیں دیں گے اس وقت تک میدان محشر سے ہم ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ قیامت کے دن یہ سورج صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور آگ اگل رہا ہوگا۔ اتنی آگ نکل رہی ہوگی کہ اگر قیامت کا دن نہ ہو تو لوگ سورج سے نکلنے والی آگ میں جل کر کے پھر مر جائیں، مگر قیامت کے دن لوگ جلیں گے، بھنیں گے، مگر مریں گے نہیں۔ اس دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی اپنی جگہ سے اس وقت تک نہیں ہل سکے گا جب تک کہ وہ خدا کے 5 سوالات کے جوابات نہ دے دے۔ ان 5 سوالات میں سے ایک سوال یہ ہے کہ یہ بتا تو نے اپنی زندگی میں کیا 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 ہے۔ تو چھپانے کی کوشش کرے گا، خدا تیرے چھپائے ہوئے گناہوں کو بیان کر دے گا۔ اور کیسے بیان کرے گا؟ دیکھو قرآن میں اللہ کہتا ہے، فرماتا ہے حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جب گناہگار کو پکڑ کے خدا کے سامنے حاضر کیا جائے گا تو وہ سوچے گا جیسے دنیا کے حاکموں کو بے وقوف بنا کے آگے بڑھ جاتا تھا، اللہ کے سامنے بھی زبان درازی کروں گا، بچنے کا راستہ مل جائے گا۔ نام اعمال پیش ہوگا جو گناہوں سے سیاہ ہوگا۔ خدا کہے گا تو نے یہ گناہ کیے، تو وہ کہے گا اے رب یہ نام اعمال
میرے کسی دشمن نے تیار کر دیا ہوگا، میں تو بڑا پاک و پوتر آدمی تھا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ تو اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جو لوگ نام اعمال کو جھٹلائیں گے اور کہیں گے میں نے یہ گناہ نہیں کیا، تو خدا کہتا ہے میں تھوڑی دیر کے لیے ان کی زبانوں پر تالا لگا دوں گا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ شہید علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون۔ تو ان کی آنکھیں بولیں گی اور آنکھیں بتائیں گی کہ ان آنکھوں کے ذریعے سے تو نے کون کون سی پکچریں دیکھی تھی، تیرے کان بولیں گے کہ ان کانوں کے ذریعے کون کون سے گانے سنے تھے۔ قرآن کہتا ہے تیرے جسم کا ایک ایک رواں تیرے خلاف گواہی دے گا۔ اب بتا بھاگ کے جائے گا تو کہاں جائے گا؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، وہ دن بڑا سخت دن ہوگا۔ اگر اس دن خدا کی پکڑ سے بچنا چاہتے ہو تو آج ہی گناہوں سے اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کرو، اور طے کرو کہ انشاءاللہ ہم آنکھوں کے گناہوں سے بھی بچیں گے، کانوں کے گناہوں سے بھی بچیں گے، زبان کے گناہوں سے بھی بچیں گے، اور زندگی کے ہر قدم پر اللہ کی حرام کردہ باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ کوشش کرو بچنے کی، اور پھر بھی کوئی گناہ ہو جائے تو فکر مت کرو، سچے دل سے توبہ کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو جو سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں گے ان سب کو بھی معاف کر دے گا۔ لیکن بدنصیب ہے وہ انسان جو گناہوں سے بچنے کی کوشش نہ کرے، اور پھر گناہ ہو جائے تو سچے دل سے توبہ نہ کرے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ حضرت لقمان کی دوسری نصیحت دیکھو، پہلی نصیحت کہ جب کوئی عمل کرو تو اس یقین کے ساتھ کرو کہ کل مجھ کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ اور دوسری نصیحت کیا کہتے ہیں؟ یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے میری ایک اور نصیحت یاد رکھ، اور وہ یہ ہے کہ جب تک تیرے جسم میں جان اور بدن میں روح ہو اس وقت تک روز آنا 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھ۔ جو 5 ٹائم کی نمازیں پابندی سے پڑھے گا خدا اس کو اپنے رحمت کے آغوش میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اتنا بڑا مجمع ہے، اس میں بہت سے لوگ وہ ہوں گے جو صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، اور اس میں بہت سے لوگ وہ ہوں گے جو نماز پڑھتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں، لیکن کسی دن 2 پڑھی 3 چھوڑ دی، 3 پڑھی 2 چھوڑ دی، اور سینہ ٹھوک کے کہتا ہے کہ مولوی صاحب میں نماز پڑھتا ہوں۔ یاد رکھو، جس نے جمعے کی پڑھی یا روزانہ پڑھی لیکن 2 پڑھی 3 چھوڑی، 3 پڑھی 2 چھوڑی، تو وہ اپنی من چاہی نماز پڑھتا ہے، خدا کے حکم کو زندہ نہیں کرتا، بلکہ وہ خدا کے حکم کا مذاق اڑاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت ایسے لوگوں کی نمازیں ان کے منہ پر مار دے گا۔ میرے دوستو، آؤ آج سے ہم طے کریں کہ دل چاہے یا نہ چاہے انشاءاللہ روزانہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے۔ بیمار ہوں گے تب بھی پڑھیں گے، سفر میں ہوں گے تب بھی پڑھیں گے، اور انشاءاللہ مرتے مرتے پڑھیں گے، اور پڑھتے پڑھتے مریں گے۔ پھر دیکھو خدا کی رحمت کے دروازے کیسے کھلتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اے مسلمانوں، نماز کے سلسلے میں کھلواڑ مت کرو۔ خدا تمہیں کھانے کو دے رہا ہے، پینے کو دے رہا ہے، اس نے دیکھنے کو آنکھیں دی ہیں، اس نے سننے کو کان دیے ہیں، اس نے چلنے کو پیر دیے ہیں۔ اس ڈر سے، اس خدا سے ڈرو، اس کے سامنے جھکو اور 5 وقت کی نماز پڑھو۔ سوچو اگر اس نے آنکھوں کی روشنی چھین لی تو کہاں جاؤ گے؟ سوچو اگر وہ پیروں سے چلنے کی طاقت کو چھین لے تو کیا کرو گے؟ سوچو اگر وہ پاگل اور دیوانہ بنا دے تو کہاں جا کے علاج کراؤ گے؟ اس رب کی پکڑ سے ڈرو۔ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہ چھوڑ رہا ہے، معاف کر رہا ہے، تو اکڑو مت۔
اس کی طرف سے بے توجہی اختیار مت کرو، اس کی معافی سے ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ۔ آج سے طے کرو کہ انشاءاللہ روز آنا 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے۔ کیوں بھائی پڑھو گے انشاءاللہ؟ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو تیسری نصیحت کرتے ہیں اور وہ بھی بڑی اہم ہے۔ فرماتے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف، یہ تیسری نصیحت۔ کہتے ہیں اے میرے بیٹے، میری تیسری نصیحت بھی یاد رکھ، اور وہ یہ ہے کہ زندگی کے آخری سانس تک ایک کام کرتا رہے۔ وہ کام یہ ہے کہ جب تجھے کوئی خیر کی بات معلوم ہو، کوئی بھلائی کی بات معلوم ہو، کوئی دین کی بات معلوم ہو، تو اس دین کی بات کو، بھلائی کی بات کو غیروں تک پہنچانے کی کوشش کر۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تیری زبان سے سن کر کے جتنے لوگ عمل کریں گے، خدا ان سب کے اجر و ثواب میں تجھ کو بھی برابر کا شریک کر دے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، بھلائی کی باتیں دوسروں تک پہنچاؤ۔ آج مسلمان بکواس اور الٹے سیدھی باتوں میں اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے۔ جہاں بیٹھے گا وہاں ایک دوسرے کی غیبت کرے گا، جہاں بیٹھے گا وہاں ایک دوسرے کی برائی کرے گا، جہاں بیٹھے گا وہاں لڑائی جھگڑے کی بات کرے گا۔ ارے جو دو تین باتیں تجھے دین کی معلوم ہیں وہ کیوں نہیں لوگوں تک پہنچاتا ہے؟ اس کا پرچار کیوں نہیں کرتا ہے؟ اور نتیجہ یہاں تک، نوبت یہاں تک آ گئی ہے تو کہ غیروں کی بات تو دور کی ہے، آدمی دین کی بات سن کر کے اپنے گھر والوں کو بھی بتانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ نے ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور اللہ نے ہمارے کندھوں پر ایک ذمہ داری رکھی ہے۔ دیکھو اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب کوئی دین کی باتیں بتانے والا نہیں آئے گا۔ اللہ نے یہ ذمہ داری اس امت کے کندھوں پر رکھی ہے کہ جو دین کی باتیں تمہیں معلوم ہے وہ دوسروں تک پہنچاؤ۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، حضرت لقمان بھی اپنے بیٹے کو یہی نصیحت کرتے ہیں۔ آج میں بھی ایک لمبا سفر کر کے آیا، اور مقصد اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ دین کی جو باتیں مجھے معلوم ہیں میں آپ کے کانوں تک پہنچانے کی کوشش کروں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں نے آپ سے کہا کہ خود بھی نماز پڑھو، نمازی بنو، اور اس میں ایک بات کا اور خیال رکھو۔ دیکھو بھلائی کی بات، اپنے بچوں کو اور گھر کی عورتوں اور بچیوں کو بھی نماز کا عادی بناؤ۔ تم نے خود نمازیں پڑھی، تم فجر میں بھی آ جاتے ہو، عشاء بھی پڑھ کے جاتے ہو، ظہر عصر مغرب بھی پڑھتے ہو، مگر تمہارا جوان بیٹا ہے تم اس کی کوئی فکر نہیں کرتے۔ تو ڈرو خدا سے، کل بے نمازی بیٹے کی وجہ سے تمہاری بھی جنت کی راہ کھوٹی ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ رب العزت ہماری ذمہ داریوں کو بیان کرتا ہے، کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو تم خود بھی جہنم سے بچو، اپنی آل اولاد کو بھی جہنم سے بچانے کی کوشش کرو۔ جوان بچہ ہے، تم نے اس کو نمازی بنایا نہیں، نہ اس کو مسجد میں لانے کی کوشش کی، نہ اس کو نماز کی طرف متوجہ کیا، تو یاد رکھو نماز چھوڑنے کا جو گناہ اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا، اس گناہ سے تم بھی بری نہیں ہو خدا کے ہاں، اس گناہ کی وجہ سے تمہاری بھی پکڑ ہوگی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میں ایک واقعہ سنا کے آگے بڑھتا ہوں، بھلائی کی بات۔ یہ جوان بیٹھے ہیں، انہیں نماز کا عادی بناؤ ورنہ کیا ہوگا۔ ایک بہت درد بھرا واقعہ، ایک جگہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، میرے ساتھ ہی یہ واقعہ پیش آیا۔ نماز کے لیے ہم مسجد تلاش کر رہے تھے، بائی پاس پر ایک مسجد دکھائی دی آبادی سے دور،
گاڑی روک دی، مسجد میں گئے. جب جا رہے تھے تو دیکھا مسجد کے گیٹ پر ایک جنازہ رکھا. مسجد میں چلے گئے، نماز پڑھ کے آئے. ہم بھی رک گئے، نمازی بھی رک گئے کہ بھئی نماز جنازہ پڑھے. لیکن سب ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں، بھئی کس کا جنازہ ہے، پڑھا دے نماز. کوئی نہیں بول رہا ہے. لوگ پھر زور سے بولے بھئی کس کا جنازہ ہے، اجازت ہے نماز پڑھا دیں. تو دور روڈ پر 4 جوان بیٹھے تھے، وہ کھڑے ہوئے کہنے لگے پڑھا دو پڑھا دو، اور پھر وہیں بیٹھ گئے. نماز پڑھا دی گئی. نماز پڑھانے کے بعد معلومات کی گئی کہ بھئی یہ جوان کون تھے. پتہ چلا یہ جوان اس مرنے والے کے بیٹے تھے. یہ وہ بدنصیب باپ ہے جس نے اپنی اولاد کو نمازی نہیں بنایا. آج اس کی لاش پڑی ہے، اولاد نماز جنازہ پڑھنے کو بھی تیار نہیں. میرے دوستوں، اپنے گریبان میں جھانکو، ہم کہاں کھڑے ہیں. یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف. جو خیر کی باتیں تمہارے علم میں ہوں تم اپنے بچوں تک پہنچاؤ، اپنی بیویوں تک پہنچاؤ، اپنی بچیوں تک پہنچاؤ، اپنے گھر والوں تک پہنچاؤ، اپنے خاندان والوں تک پہنچاؤ، تاکہ وہ بھی نمازی بن سکیں، وہ بھی خیر کے عادی بن سکیں، وہ بھی بھلائی کے کاموں کو انجام دینے والے بنیں. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو آخری نصیحت کرتے ہیں. یہ آخری نصیحت بھی امت نے آج چھوڑ دی ہے. وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک. کیا نصیحت کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اے میرے بیٹے میری آخری نصیحت یاد رکھو. یہاں بڑی عمر کے جو لوگ موجود ہیں، صاحب حیثیت، مال و دولت والے، عزت و عظمت والے، وہ سنیں. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو آخری نصیحت کرتے ہیں جس کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے. گویا خدا کی نصیحت ہے یہ. کیا کہ اے میرے بیٹے آخری نصیحت میری یہ ہے کہ جب تیری آنکھوں کے سامنے کوئی گناہ ہو، خدا کا کوئی حکم توڑا جا رہا ہو، تو گردن جھکا کے گزرنا مت، بلکہ گناہ کرنے والے کو گناہ سے روکنے کی بھرپور کوشش کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ گناہ سے نہ روکنا بھی ایک گناہ ہے. جس طرح گناہگار مجرم ہے، اسی طرح گناہگار کو نہ روکنے والا بھی مجرم ہے. اور آج یہ جرم امت میں عام ہو گیا. ہماری آنکھوں کے سامنے گناہ ہوتا ہے، ہمارے گھروں میں گناہ ہوتا ہے، ہمارے خاندانوں میں خدا کا حکم توڑا جاتا ہے، ہمارے پڑوس میں گناہ ہوتا ہے، ہم خاموش رہتے ہیں. اور کیا سوچتے ہیں کہ جو کر رہا ہے وہ بھرے گا؟ نہیں، جو کر رہا ہے وہ بھی بھرے گا، اور جو دیکھ رہا ہے وہ بھی بھرے گا. میرے دوستوں اور ساتھیوں، گناہوں پر روک ٹوک کرو، ورنہ گناہ دنیا میں بڑھتے چلے جائیں گے، اور یہ گناہ ہمارے سماج کو لے ڈوبیں گے. آج ہم نے نہیں عن المنکر کی ذمہ داری کو بالکل چھوڑ دیا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں عن المنکر کرو. اور کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الایمان او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں تیرے سامنے کوئی گناہ ہو اور خدا نے تجھے طاقت دے رکھی ہے، تو اس گناہ کو اپنے ہاتھ سے روک سکتا ہے تو چپ مت بیٹھ، گناہ کرنے والے کو اپنے ہاتھ سے روک دے. اور آگے کہتے ہیں اگر گناہ کرنے والا بہت طاقتور ہے تو اپنے ہاتھ سے اس کو نہیں روک سکتا، تو اپنی زبان سے اس کو روکنے کی کوشش کر، اس کو سمجھا کہ تو جو کر رہا ہے یہ گناہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے. اور آگے کہتے ہیں کہ اگر تو اتنا کمزور ہے کہ نہ ہاتھ سے روک سکتا ہے نہ زبان سے روک سکتا ہے، تو یہ ڈر ہے کہ میرے ساتھ برا سلوک ہوگا، تو پھر کم سے کم اپنے دل میں یہ ارادہ تو کر
کہ اللہ جب مجھے طاقت دے گا تو میں اس گناہ کو مٹا کر کے دم لوں گا، اور اگر تو اس کا بھی ارادہ نہیں کرتا تو تجھے اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرا دل ایمان سے خالی ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج ہم نے گناہوں پر ٹوکنا ہی چھوڑ دیا ہے، اور جو گناہوں پر ٹوکے اسے برا سمجھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں یہ آئے بڑے دیندار، تم اپنی دینداری اپنے پاس رکھو، تو ہم سوچتے ہیں میاں بے عزتی ہو جائے گی اس لیے چپ رہو۔ ارے تم اپنی عزت بچانے کے چکر میں ہو، ہمارے اکابر نے، بزرگوں نے، آبا و اجداد نے اس دین کے لیے اپنی گردنیں کٹوائی ہیں، تم اپنی عزت بچانے کی بات کرتے ہو۔ عزت اسی کو ملے گی جس نے اپنے رب کو راضی کیا ہو، اور جو رب کو راضی کرنے میں کامیاب نہیں، رب کو راضی نہیں کرے گا، وہ عزت حاصل کرنے میں بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، نہیں عن المنکر، گناہوں سے روکو۔ اگر کوئی بیٹا آپ کا داڑھی منڈواتا ہے اسے گناہ سے روکو، اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا اسے گناہ سے روکو، اگر کوئی آوارہ گردی کرتا ہے اسے گناہ سے روکو۔ اپنے خاندان اور پڑوس میں دیکھو کون کون سے گناہ عام ہو رہے ہیں، روکنے کی کوشش کرو، ورنہ ہوگا کیا۔ میں ایک واقعہ جو قرآن کا ہی ہے سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یاد رکھو، جب گناہ حد سے آگے بڑھتے ہیں تو خدا کا عذاب نازل ہوتا ہے، اور جس طرح گناہ کرنے والے اس عذاب کا شکار ہوتے ہیں، اسی طرح گناہ سے نہ روکنے والے بھی اس عذاب میں پیس دیے جاتے ہیں۔ اگر تم اپنی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت چاہتے ہو تو گناہوں سے روکنے کی کوشش کرو، ورنہ ہوگا کیا۔ اللہ رب العزت میں قرآن کریم میں بنو اسرائیل کے ایک واقعے کو ذکر کیا ہے۔ بنو اسرائیل سمندر کے دریا کے کنارے آباد تھے۔ ان کا کام یہ تھا، دھندا یہ تھا کہ روزانہ صبح کو اٹھ کر مچھلیوں کا شکار کرتے، انہی مچھلیوں کو کھایا کرتے تھے، اور انہی کو بیچ کر کے اپنے گھروں کے کاموں کو انجام دیا کرتے تھے۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ سنیچر کا دن عبادت کا دن ہے، لہذا سنیچر کے دن مچھلی کا شکار حرام ہے، ممنوع ہے، ناجائز ہے۔ جب خدا کا یہ حکم آیا تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، بنو اسرائیل میں 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ وہ تھا جس نے اللہ کے اس حکم کا پالن کیا اور سنیچر کے دن اپنے گھر میں رہتے، باہر ہی نہیں نکلتے۔ دوسرا گروہ وہ تھا جس نے خدا کے اس حکم کا مذاق اڑایا اور سنیچر کے دن کھلے عام شکار کرتے تھے۔ ایک تیسرا گروہ بھی تھا جو خدا کے اس حکم کا پالن کرتا تھا، مانتا تھا، مگر گھر میں نہیں بیٹھتے تھے، بلکہ گھر سے نکل کر کے گھومتے پھرتے تھے، اور شکار کرنے والوں کو، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو گناہ سے روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو ایک گروہ وہ تھا جو گناہ کرتا بھی نہیں تھا، گناہ سے روکتا بھی نہیں تھا۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو کھلے عام گناہ کرتا تھا، اور تیسرا گروہ وہ تھا جو گناہ کرتا بھی نہیں تھا اور گناہ کرنے والوں کو گناہ سے روکنے کی کوشش بھی کرتا تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ ان 2 گروہوں میں ایک گفتگو ہوئی۔ کیا گفتگو ہوئی؟ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ جو لوگ اللہ کے حکم پر عمل کرتے تھے، شکار نہیں کرتے تھے، لیکن گناہ کرنے والوں کو روکتے نہیں تھے، انہوں نے گناہ کرنے والوں کو جو روکتے تھے ان کو پکڑ لیا اور کہنے لگے، میاں ہم آرام سے اپنے گھر میں بیٹھتے ہیں، تم بھی اپنے گھر میں بیٹھو، تم کیوں دھکے کھاتے ہو اور گناہ کرنے والوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہو؟ تمہارے پیٹ میں کیوں درد ہوتا ہے؟ تو جو گناہوں سے روکنے کی کوشش کرتے تھے، انہوں نے کیا کہا کہ ہم گناہ کرنے والوں کو روکیں گے،
اور ہمارے مقصد دو ہیں. پہلا مقصد یہ ہے کہ کل ہم اپنے رب کے سامنے معذرت کر سکیں گے کہ اے خدا ہم نے تو ان کو روکنے کی کوشش کی تھی. اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، ہو سکتا ہے کہ ہمارے روکنے سے ان کے دلوں میں خوف خدا پیدا ہو جائے اور یہ خود گناہوں کو چھوڑ دے. قرآن کہتا ہے کہ جو گناہ کرنے والے تھے ان کے اوپر روکنے کا کوئی اثر نہیں ہوا، وہ گناہ کرتے رہے اور گناہ سے روکنے والے بھی اپنا کام کرتے رہے، روکتے رہے، لیکن جب گناہ حد سے آگے بڑھا تو ہوا کیا؟ اللہ کہتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. اللہ کہتا ہے جب میرے بندوں نے میرے حکم کو پامال کر دیا اور میری ہدایات کو بھلا بیٹھے تو میں نے ان تینوں گروہوں میں سے اس گروہ کو تو بچا لیا جو گناہوں سے روکنے کا کام کرتا تھا، اور بقیہ تمام گروہوں کو عذاب میں پیس کر کے رکھ دیا، اور سب کے سب تباہ اور بربادی کا شکار ہو گئے. گناہ کرنے والے بھی نہ بچے، گناہ سے بچنے والے بھی نہ بچے، کیونکہ گناہ سے وہ بچتے تو تھے مگر گناہ کرنے والوں کو روکنے کا کام نہیں کرتے تھے. میں نے ایک جملہ کہا تھا، گناہ کرنے والوں کو نہ روکنا بھی ایک گناہ ہے. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ. جب لوگوں نے ہماری نصیحت کو بھلا دیا تو ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو گناہوں سے روکنے کا کام کرتے تھے، اور جنہوں نے گناہوں سے نہیں روکا یا جو گناہوں میں مبتلا ہو گئے ہم نے ان سب کو تباہ و بربادی کا شکار بنا دیا. میرے دوستو، اگر چاہتے ہو کہ حالات بدلیں اور اللہ کے امان اور حفاظت میں زندگی گزارنے والے بنو تو حضرت لقمان کی اس نصیحت پر عمل کرو اور طے کرو کہ ہم خود بھی گناہوں سے بچیں گے اور گناہ کرنے والوں کو بھی گناہ سے بچانے اور دور رکھنے کی کوشش کریں گے. کیوں بھائی کرو گے انشاءاللہ؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ قرآن کی تعلیم ہے. یہ 4 نصیحتیں ہیں. سب سے پہلی نصیحت کہ جب بھی کوئی کام کرو تو اس یقین کے ساتھ کرو کہ کل مجھ کو اس کا حساب دینا پڑے. دوسری نصیحت کہ روزانہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھو. تیسری نصیحت کہ جو بھلائی اور خیر کی باتیں تمہیں معلوم ہو اس کو دوسروں تک پہنچاؤ. اور چوتھی نصیحت کہ جب تمہارے سامنے کوئی گناہ ہو تو اپنی طاقت کے بقدر اس گناہ کو روکنے کی کوشش کرو. جو ان 4 نصیحتوں پر عمل کرے گا اس کی دنیا بھی بن جائے گی، اس کی آخرت بھی بن جائے گی. یہی قرآن کا پیغام ہے، یہی آج کی اس مجلس کی روح ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ.